بھی آیا، مگر ہسٹری وہیں سے شروع ہوتی ہے کہ کیا پریشانیاں ہوئیں انسان کو، اور یہ جو قتال تھا اور یہ جو ظلم تھا جو دنیا کے اندر، اگر ہلاکو خان کھڑا ہو گیا اور چنگیز خان کھڑا ہو گیا اور دنیا کے اندر یہ سارے ریجنز کو تباہ کر دیا گیا، تو اس کو کیسے سمجھا جائے؟ تو یورپ کی تاریخ کے اندر بھی جنگ و جدال رہا۔ تو میں اس وجہ سے تھوڑا سا جب آپ کی سمع خراشی کرتا ہوں تو میری خواہش یہ تھی کہ ذرا سا اس کی ایولیوشن کی طرف نظر ڈال لیں اور پھر یہ دیکھیں کہ آج ضرورت کس بات کی ہے اور پھر وہی ایولیوشن کس انداز سے ہوگا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایولیوشن طاقت کے ہاتھ میں ہے، یہ ایولیوشن طاقتور ہی کر سکتا ہے۔ اچھا، اس طاقتور کے اعتبار سے ایک جنگ انسان کی تاریخ میں رہی ہے، انسان کے اپنے دل کی رہی ہے، ہر مذہب کی رہی ہے کہ طاقت فزیکل طاقت ہے یا انٹلیکچول طاقت ہے، یا قلم ہے یا ہتھیار ہے۔ یہ طاقت، یہ بیٹل انسان کے ساتھ ہمیشہ رہی ہے اور چل رہی ہے اور پتہ نہیں کب تک چلتی رہے گی۔ تو لہٰذا ایک امید پر دنیا یہ قائم ہے کہ عقل اور انٹلیکٹ کی طاقت جو ہے یہی ورلڈ آرڈر ہونا چاہیے الٹیمیٹلی۔ اچھا، اس کے اندر پھر جو ہتھیار کی طاقت ہے، مائٹ از رائٹ، وہ بھی ویسٹڈ انٹرسٹ کے اعتبار سے اس کے اندر آتا ہے۔ تو میں آپ سے ذکر کر رہا تھا کہ یورپ کے اندر جو جنگیں ہوئیں، میں دنیا کی جنگوں کا ذکر نہیں کر رہا، یہ اس وجہ سے نہیں کہ میں متعصب ہوں کسی وجہ سے، صرف اس وجہ سے کہ ارتقاء کیونکہ یورپ میں ہوئی تو مجھے یورپ کی تاریخ کے اعتبار سے آپ کے سامنے صرف ذکر کروں کہ ایک فگر ہے آف کلنگز واٹ ہیپنڈ ان دیٹ ایرا۔ وہ کروسیڈز کے زمانے میں جو 1100 سے لے کر 1300 ہجری عیسوی تک چلتی رہی، تقریباً ایسٹیمیٹس ہیں 1 سے 3 ملین لوگ کروسیڈز میں مارے گئے۔ پھر ایک 100 سال کی جنگ ہوئی، اس میں 30 سال کی بھی جنگ، 60 سال کی بھی جنگ ہے۔ اس 100 سال کی جنگ کو 1330 سے لے کر 1450 عیسوی تک چلی، اس میں 2 سے 4 ملین لوگ مارے گئے۔ پھر یورپ کی جو فتح کرنے کا شروع ہوا، کیونکہ سب سے ترقی یافتہ کیفیت یورپ میں ہی تھی، تو جو اسپین ساؤتھ امریکہ میں گیا تو ایسٹیک نیشنز کے قتال کے حوالے سے کہا یہ جاتا ہے کہ 2 کروڑ 40 لاکھ یعنی 24 ملین ایسٹیکس were killed between 1520 and 1630۔ پھر انکاز کی اسپینش کانکویسٹ کو 1530 سے لے کر 1536 میں وہ 8 سے 9 ملین تک ہوئی۔ میں صرف آپ کو گنا رہا ہوں کہ جو تکلیف انسانیت نے برداشت کی ہے، اس تکلیف کے سلسلے میں اس نے کیا کوششیں کی، اور یہ کوششیں اچھی ہیں، یہ کوششیں بری نہیں ہیں، مگر اس میں جو خامیاں ہیں ان کی طرف بھی میں ضرور آؤں گا، اور جو ضرورت ہے اس کو ٹھیک کرنے کی اس کی طرف بھی آؤں گا۔ فرینچ ریلیجس وارز ہوئیں، جس کو ہوگیناٹ وارز بھی کہتے ہیں، جو پروٹیسٹنٹس اور کیتھلکس اور فرانس کے درمیان بھی رہی۔ یہ 1560 سے لے کر 1600 تک چلی، اس میں بھی 2 سے 4 ملین تک لوگ قتل ہوئے۔ پھر 80 سال کی جنگ رہی، جس کو ڈچ وار آف انڈیپینڈنس بھی کہتے ہیں، اس میں 10 لاکھ کے قریب 1 ملین۔ پھر نیپولینک وارز 4 to 7 ملین پیپل ڈائیڈ، جس زمانے میں نیپولین مصر بھی آیا اور رشیا کے اندر بھی گیا، وہ سارا ملا کر۔ پھر الجیرین فرانس کانکویسٹ آف الجیریا لیڈ ٹو اباؤٹ 1 ملین ڈیتھس۔ انڈیا میں جو کچھ ہوتا رہا ان سب کو میں اگنور کر رہا ہوں، ہر جگہ قتال ہوتا رہا، یہ نہیں ہے کہ کسی ایک خاص خطے میں زیادہ ہوا، انڈیا کے اندر ہوا۔ مگر ورلڈ وار 1 یہ ریسنٹ ہسٹری پہ آ جائیں تو یہ تقریباً 40 ملین ایسٹیمیشن ہے کہ پیپل ڈائیڈ۔ پھر ورلڈ وار 2 میں 80 ملین ڈائیڈ۔ اس کے بعد کورین وار، اس کے بعد میں یونائٹڈ نیشنز پر آ جاؤں، پھر اس کے بعد کا ارتقاء آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ہوا یہ کہ یورپ کے اندر یہ جب سب کچھ ہوتا رہا تو نیشنز اکٹھا ہوئیں، اور ایک ویسٹفیلین ٹریٹی، 2 ویسٹفیلین ٹریٹی سائن ہوئی، اور وہ اچھی تھی۔ وہاں سے نیشن سٹیٹ بھی کا کانسیپٹ بھی ابھرا۔ پہلے نیشن سٹیٹس کا کانسیپٹ ایسا نہیں تھا، نیشن سٹیٹس کا کانسیپٹ ابھرا، اور ویسٹفیلین ٹریٹیز نے یہ طے کیا کہ ہتھیار جو ہے وہ صرف نیشن کے پاس رہے گا، جو گورنمنٹ ہے اس ملک کی، ہتھیار کا استعمال اس کو حق ملتا ہے ہتھیار کا استعمال کرنے کا۔ کچھ بارڈرز ہیں اور ان بارڈرز کو بھی ڈیفائن کیا، اور ان بارڈرز کے اندر دوسری قوم کو ہتھیار یا جنگ کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ تو دس واز ریزنیبلی گڈ پروگریس اینڈ اٹ واز ڈیسائیڈڈ بیسڈ آن دی ایکسپیرئنس آف دا وارز وچ ور ہیپننگ ان یورپ۔ اچھا، اس کے باوجود
جنگیں ہوتی رہیں کیونکہ ٹریٹیز ہوتی تھیں، پھر ویسٹڈ انٹرسٹ اس کو اوور شائن کر جاتے تھے، اور لہٰذا پھر ایک ارتقائی کیفیت اور آئی جس کے اندر بیفور دا فرسٹ ورلڈ وار شروع ہوئی، جس کے اندر میں ٹولسٹوئے کا نام لوں گا کیونکہ ینگ ٹولسٹوئے 1851 کے اندر ایک جنگ کے اندر گیا روس کی طرف سے، اور ہی واز شاکڈ. ہی واز اے تھنکر، ہی واز اے رائٹر، بڑا مشہور ہے، انا کرینینا بھی اس کی کتاب ہے. وہ بڑا شوق ہوا کہ لوگ مر رہے ہیں، بدبو ہے خون کی، لاشیں ہیں، ہتھیار پڑے ہوئے ہیں اور ہاتھ پڑے ہوئے ہیں، ٹانگیں پڑی ہوئی ہیں، سر الگ کٹے ہوئے ہیں. پھر جناب اچانک ایک جھنڈا سیز فائر کا، سفید رنگ کا جھنڈا، صرف اس لیے کہ نکل آؤ اس وقت امن ہے، سب کو دفن کر لو. اور دفن کرنے کے بعد بڑی کرٹسی کے ساتھ سب دفن ہوئے، کمیونیکیٹ بھی کر لیا ادھر ادھر، پھر واپس وہی کیفیت کے مارنا پیٹنا پھر شروع کر دیا. تو ہی واز شاکڈ اینڈ سرپرائز. تو ٹولسٹائے نے اور بہت سارے اور لوگوں نے اس کے بعد نو وار کا کانسیپٹ شروع کیا. اس نے کہا کوئی جنگ، جیسے آپ نے ڈاکٹر صاحب آپ نے ابھی یہ بات کہی کہ کوئی وار ایسی نہیں ہے جس نے خرابیہ پیدا نہ کیا ہو، جس نے ظلم، بہانہ کچھ بھی ہو. دیکھیے جنگ کی شروعات کا آرگومنٹ ایک بڑا جذباتی سا ہوتا ہے. اچھا وہ جذبات نیشن کے اوپر، قبیلے کے اوپر یا مذہب کے اوپر ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے. یہ ایکسپلائٹیشن جو ہے نیا نہیں ہے. اگر آپ یہ سمجھیں کہ آج کل کا سوشل میڈیا اس کو ایکسپلائٹ کرتا ہے، یہ انسان کے جذبات کو ایکسپلائٹ ہمیشہ کیا گیا جنگ کے لیے، نفرت بڑھانے کے لیے. نفرت بڑھائے بغیر جنگ نہیں ہو سکتی. فوبیاز کریٹ کیے بغیر جنگ نہیں ہو سکتی. فوبیاز یہ کہ اگر ہم نے یہ نہیں کیا تو یہ ہو جائے گا. ایگزیجریشن کے بغیر جنگ نہیں ہو سکتی، چاہے وہ ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن ہو یا تھرو آؤٹ ہسٹری آپ دیکھ لیے، چاہے گلف آف ٹانکن کا انسیڈنٹ ہو، اینی تھنگ ہے نا. دیر آر نیومرس ایگزامپلز آف فوبیاز وچ ور کریٹڈ. اچھا مگر ایک اینکر تھا، ایک اینکر انسان کی تاریخ میں ہمیشہ تھا. اچھا اس اینکر کے ساتھ بھی ایک گڑبڑ ہو گیا. اینکر تھا کہ جب انسان کو کہیں سے ہیومینیٹیرینزم کی کیفیت تو بعد میں پیدا ہوئی کہ بغیر مذہب کے بھی انسانی محبت کو ایک مذہب سمجھ لیا جائے، مگر اس سے پہلے مذہب ایک اینکر تھا جس میں ظلم اور تشدد کے خلاف ہر مذہب نے، یعنی بعض تو بڑے ایکسٹریمز پر گئے، بدھسٹ کہ کچھ نہیں، انسان کیا کیڑا بھی نہیں مارنا. حضرت عیسیٰ جن کا سب سے بڑا انفلوئنس یورپین کرسچینٹی پر رہا ہے اور ساری کرسچینٹی پر رہا، مسلمانوں پر بھی رہا، وہ ان کا وہ اینکر جو تھا بائبل کا وہ یہ تھا کہ اگر کوئی جھگڑا کرے تو اس سے وڈرا کرو، اگر کوئی تھپڑ مارے تو آفر دی ادر چیک. ٹھیک ہے نا. تو وہ بھی تھا وہاں پر، وہ اینکر تھا یورپ کے اندر. مگر جب یہ جنگ و جدل ہوا تو اس کے اندر کیونکہ چرچ ایز اے اسٹیٹ یورپ کے اندر موجود تھا تو وہاں بھی ایک ریزنٹمنٹ تھا. مارٹن لوتھر اٹھا، اس نے ٹریٹائزز لکھی بڑی ریفارمیشن آف دا چرچ کے حوالے سے. اور مارٹن لوتھر آج کی ہسٹری کے اعتبار سے بھی دیکھ لیے کہ ایک تعصب یہودیوں کے خلاف چل رہا تھا. اس نے بہت ساری ٹریٹائزز لکھیں جس کے اندر 22 اس نے لکھی اگینسٹ دا جوز. اور جوز کا ایکچولی نہیں، میں صرف پانی وہ ٹیشو چاہ رہا تھا، تھینک یو. جوز کے ایک ریزنٹمنٹ تھا یورپ کے اندر جوز کے ساتھ جو بہت پرانا تھا. مسلمانوں کا ریزنٹمنٹ جوز کے ساتھ کوئی نہیں تھا، بلکہ اگر آپ اندلس اور انیتولیا کی دونوں کی، اسپین کی اور ترکی کی عثمانی سلطنت کی تاریخ دیکھیں تو سب سے بڑا یہودی شہر ایک زمانے میں بصرہ تھا جو ترکی کے اندر تھا، کہ سارے یہودی وہاں پناہ لیتے تھے. پھر اسپین کے اندر بھی یہودی بڑی امپورٹنٹ پوزیشنز پر تھے، اور میمونائڈس جو ایک فلسفی بھی تھا، یہودی فلسفی بھی تھا، ہی واز اے فزیشین، وہ سلطان صلاح الدین ایوبی کا بھی فزیشین بنا. تو یورپ کے اندر ایک انڈر کرنٹ، ایک تعصب کا یہ چل رہا تھا جس کے نتیجے میں الٹیمیٹلی ایک اس کو استعمال کر کے اس تعصب کو ہولوکاسٹ بھی ہوا. مگر میں آپ سے جو ذکر کر رہا تھا وہ یہ کہ کرسچن چرچ واز اے اسٹیٹ بائی اٹ سیلف ان یورپ. اچھا، اور اس اسٹیٹ وہ ٹیکس بھی کرتا تھا اور وارز کو اسپانسر بھی کرتا تھا. کروسیڈز کے حوالے سے بھی چرچ کا رول ظاہر ہے. کروسیڈز اکیلی نہیں ہوئی، مسلمان بھی اب یروشلم کے حوالے سے جو جنگ تھی اس میں یروشلم کو آزاد کرنے کے حوالے سے، اور بٹ اسٹل دیر آر گڈ انسیڈنٹس ایون آف دوز وارز
کہ عورتوں اور بچوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے. اور پھر رچرڈ دا لائن ہارٹڈ، اس کی بھی تعریف تھی کہ وہ بھی منصفانہ کام کرتا تھا. سلطان صلاح الدین ایوبی کی بھی تعریف تھی کہ وہ منصفانہ کام کرتے تھے. یہ جو دو تاریخیں ہیں یہ پھر آگے جا کر ملتی ہیں کہ ہیومین وار کیسے کی جائے. مگر میں ٹولسٹائے پر بھی آؤں گا واپس. ٹولسٹائے اور زمانے میں ایک نو وار موومنٹ چلا. انہوں نے کہا کہ جی وار ہونی نہیں چاہیے. رادر دین ہیومنائزنگ وار تھرو لاز کہ انٹرنیشنل ریڈ کراس کے لیے انٹرول ملے، اس کو اجازت ملے، تھرو لاز کہ کوئی جنیوا کنونشن جو بعد میں ارتقائی کیفیت کے اعتبار سے آیا کہ وار کو ہیومنائز کیا جائے. بالکل ایسی آرگومنٹ ہے. کسی نے یہ بھی کہا کہ جیسے جہنم کو ٹھنڈا کرنے کی نیت کی جائے. یہ بالکل ایسی آرگومنٹ ہے کہ سلیوز کو اگر رائٹ دیے جائیں تو الٹیمیٹلی سلیوری ایبالش ہو جاتی ہے. تو اس کے خلاف ٹولسٹائے اینڈ اینی کیا نام ایک نام میں نے لکھا ہوا تھا، ایک آسٹرین برتھا وان سٹنر. برتھا وان سٹنر آلسو روز اپ ٹو دا ایشو آف نو وار رادر دین ہیومنائزنگ وار. اور انہوں نے ان لوگوں نے یہ کام کیا کہ اگر تم ہیومنائز کرو گے وار تو وار ایک انڈر ریٹن کیفیت رہے گی. یہ وار تو ہوگی، صرف ہیومنائز کر لو اس کو. کم سویلین ڈیتھس ہو، کم بچے مارے جائیں، سویلین ڈیتھس کو اوائڈ کیا جائے، یا ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن نہ استعمال ہوں جیسے ہیروشیما اور ناگاساکی پر ہوئے. اور پھر انسان کو خیال آیا کہ تو بہت ہی خطرناک ہے، ان سے تو انوسنٹ سٹیزنز ڈائے. تو یہ بلکہ یہ یہاں تک چلی بات کہ جب ڈونانٹ کو جو انٹرنیشنل ریڈ کراس کا بنانے والا تھا، جب اس کو نوبل پرائز ملنے لگا تو باقاعدہ یورپ کے اندر ایک موومنٹ چلا کہ نہیں جی یہ تو ہیومنائزنگ وار کی بات ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ کسی ایک پیسیفسٹ کو بھی پھر ایک نوبل پرائز دیا گیا جسٹ ٹو بیلنس دیٹ تھاٹ. اچھا یہ جب وارز ہو رہی تھی تو ساتھ ساتھ بڑا یعنی آؤٹ سائڈ آف یورپ بھی بڑا ظلم تھا. یعنی بیلجیم کا کنگ لیوپولڈ 3 تھا جس کے متعلق یہ ہے کہ 10 ملین پیپل ڈائیڈ ان کانگو اینڈ افریقہ ان اے ویری شارٹ ٹائم ڈیورنگ ہز رین، کہ پوری آبادیوں کو ختم کر دیا جاتا تھا. باہر صورت ارتقاء کیا ہو رہا تھا یورپ کے اندر. تو جب یورپ کے اندر ریلیجیس وارز بھی ہوئی تو یورپ کیم ٹو اے سیکولیرٹی. یورپ نے یہ کہا کہ یار یہ مذہب کو نکالو ریاست سے. اچھا تو بھروسہ کس بات پر کیا کہ ہیومینیٹیرین اینکر ہوگا، انسان کو اپنا اینکر کہ ہمدردی کہ قتال ہو رہا ہے، بچے مارے جا رہے ہیں، اس ہمدردی کی بنیاد پر یہ معاملہ چلے. تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ چلتا رہا پہلی جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم کے بعد. پھر جنیوا یہ یونائٹڈ نیشنز بنی اور اس کا اجلاس ہوا سین فرانسسکو میں. اس کے اندر اتفاق سے سارا کچھ اچھا بنا، مگر ایک جگہ پر ویسٹڈ انٹرسٹ کو موقع دیا گیا اور وہ یہ تھا مونرو ڈاکٹرین بھی چل رہی تھی. اور وہ یہ تھا کہ جس کے اندر یہ کہا گیا کہ میرے ملک کا سپر پاورز کو یہ رائٹ مل گیا کہ میرے ملک کا ڈیفنس اگر میں کرنا چاہوں تو کسی اور ملک میں جا کر بھی کر سکتا ہوں. اچھا دیٹ از اے لائسنس وچ از کنٹینیوس کہ میرے ملک کا دو باشندے ہیں کسی ملک میں. I need to preserve their lives. For example, I am exaggerating. مگر میں آپ کو مثال دے رہا ہوں کہ میرا ویسٹڈ انٹرسٹ ہے میرے ملک کو آئل سپلائی ختم ہو جائے گی، لہٰذا I need to secure the oil supplies. سی لینز کے اندر گڑبڑ ہو سکتا ہے، انٹرنیشنل ٹریڈ گڑبڑ ہو سکتی ہے، تو I need to secure the sea lanes because it's in the interest of my country. تو وہ ایک جو موقع ملا، لوپ ہول ملا، وہ غلط استعمال ہوا. اگر لوپ ہول نہیں بھی تھا تو قوموں نے لوپ ہولز بنائے. اس کے اندر میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ ایک تو جارج بش نے 2001 تک کنڈیم کیا انٹرنیشنل اسیسینیشنز، نہیں ہو سکتے. اسرائیل اسیسینیشنز کر رہا تھا، کنڈیم ہوا. اس کے بعد سبھی شروع ہو گئے. تو رولز موجود تھے. پھر یہ بھی رولز جنیوا کنونشن کے موجود تھے، پرزنرز آف وار. اچھا ایک اور کیفیت یہ ہوئی جو آپ کی سوچ کے لیے بڑی اہم ہے، اور میں سمجھتا ہوں پاکستانیوں کی سوچ کے لیے بڑی اہم ہے، کہ ہمیشہ ایک آرگومنٹ استعمال ہوا کہ یہ جو لاز ہیں یہ ریلیجس لاز ہیں. مثال کے طور پر جو ہمدردی کی کیفیت ہے وہ پڑھے لکھے نہیں، وہ کرسچن سوسائٹی کے لیے ہے، سیویجز کے لیے وہ لاز نہیں چلیں گے. These words have been used by
ویری امپورٹنٹ پیپل ان ڈیموکریسیز. تھامس جیفرسن کی اگر آپ اقوال پڑھ لیں تو اس کے اندر بھی یہی ہے, سیویجز کے لیے نہیں, یہ ریڈ انڈینز آر سیویجز, ان کے ساتھ کوئی یہ پیکٹ پر نہیں کھڑے ہوتے, ان کے ساتھ کیا پیکٹ کرنا. تو سیویجز کے لیے جو آج تک کہیں کہیں استعمال ہو رہی ہے بات کہ یہ تو سیویجز ہیں, ان کو سمجھانا, ان کو ریفارم کرنا از امپاسبل, دے ہیو ٹو بی کلڈ. So this is the way somewhere کہ you dehumanize people. جب انسانی جان کی قیمت آپ ایک جگہ یہاں لے جائیں زمین پر اور ایک جگہ آپ اٹھا لیں تو پھر انصاف نہیں ہوگا. اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں دنیا کے اندر انسانی جان کی قیمت بالکل مختلف ہے. پین ایم کا جو کریش ہوا, جو جس کی ذمہ داری لیبیا نے قبول کی, اس میں انسانی جان کی قیمت $3 ملین پر جو جرمانہ لیبیا نے دیا $3 ملین کا دیا. باقی کہیں کوئی کیفیت ہی نہیں ہے. پھر تو میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ جنیوا کا پھر اس کے بعد یونائٹڈ نیشنز کے اندر یہ لوپ ہول دیا گیا جس کے اوپر اب آپ سب بے چین ہیں اور ہم بھی بے چین ہیں. مگر اگر یونائٹڈ نیشنز کے ارتقاء کی بات آتی ہے تو نئے ویسٹڈ انٹرسٹ آ جاتے ہیں. پھر وہ ویسٹڈ انٹرسٹ جس پہ مجھے کوئی بھروسہ نہیں وہ آ جاتا ہے. پھر انڈیا آ جاتا ہے کہ جی نہیں مجھے بھی ویٹو کا حق ملنا چاہیے, مجھے بھی سیٹ ملنی چاہیے. تو یہ جو ایولیوشن ہے اگر یونائٹڈ نیشنز کا ایز اے پیس کیپنگ باڈی اگر یہ ایولیوشن ہے تو یہ ویسٹڈ انٹرسٹ کے ساتھ ہی شاید ایوالو ہوگا. مجھے اب یقین نہیں اس بات کا. مجھے انسانی سوچ پر بھی اب بڑا تعجب ہونے لگا ہے کہ میں سمجھتا تھا کہ اگر آپ ویژولز دیکھیں گے, امیجری دیکھیں گے قتل ہونے کی لوگوں کی تو آپ یو ول بی شاکڈ. پچھلے دنوں 2 سال پہلے میں تقریر کر رہا تھا تو مجھے وہ سیرین بچہ جو میڈیٹرینین میں ڈوب گیا تھا اس کے حوالے سے دنیا کو بڑا شوق ہوا اور میں سمجھتا تھا اس چیز کا کوئی اثر ہوگا. تو ایک عجیب کیفیت ہے دنیا کی, یہ انٹر لنکڈ ہے. یہ جو امیگریشن پریشر ہے یورپ کے اوپر اور ڈیولپ کنٹریز کی طرف یہ بھی اس سے لنکڈ ہے. جب دنیا تباہ ہوگی سارے میں, فار ایسٹ میں اور افریقہ میں اور مڈل ایسٹ میں اور ساؤتھ امریکہ میں, مثال کے طور پر ویسٹڈ انٹرسٹ کی وارز ہر جگہ چل رہی ہیں. آئی ڈونٹ نو واٹ از دا آرگومنٹ فار دیز وارز. واٹ واز دا آرگومنٹ ٹو divide Vietnam along the 113th parallel? What is the argument to divide Korea, for example? ویتنام نے تو خود جنگ لڑ کر اس کو اوورکم کر لیا. کسی نے کسی کو پوچھا؟ Only 2 people stood up, which included Bertrand Russell and Jean Paul Sartre, کہ انہوں نے کہا جی وار کرائمز ٹرائلز ہوں گے. Who cares? تو لہٰذا یہ جو کیفیت ہے یا تو آپ انسان کے دماغ کو رحم دلی کو اپیل کریں, مگر کیسے اپیل کریں گے؟ ہیومینیٹیرینزم بائی اٹ سیلف ہیز ناٹ فاؤنڈ انف گراؤنڈ انف اسٹرینتھ ٹو پش دیٹ. تو میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ جنگ پھر جب یونائٹڈ نیشنز بن گئی تو اس کے بعد کی جنگوں کو بھی اگر آپ دیکھیں تو وہ بھی سینس لیس انداز سے شروع ہوئیں, ایک ہیجمنی کے اعتبار سے شروع ہوئیں. دیر از نو وار جس کو میں اور آپ جنگ ختم ہونے کے بعد کہیں کہ دس واز دا رائٹ وار. کوئی ہے تو کوئی آدمی یہاں ہاتھ اٹھا کر کہہ دے کہ نہیں یہ جنگ بالکل سچی تھی. آف کورس a lot of us agree at some point کہ بھئی دہشت گردوں کی جنگ جو سویلینز کو ایسے مارتے ہیں دیٹ از دا رائٹ وار. میں اس سے بھی اگری کرتا ہوں, مگر میرا پرائمری قصہ پھر یہی چلتا ہے کہ ریفارم کرو گے یہ سب سیویجز ہیں, ان کو سب کو چن کر مارنا ہے. یعنی اگر غزہ کے اندر جانا ہے تو حماس کو پہلے ڈسٹرائے کرو, بیچ میں کولیٹرل ڈیمیج جتنا بھی ہو. ایک یہ ورڈ کولیٹرل ڈیمیج کا ہے, کوئی ہیروشیما ناگاساکی پر کولیٹرل ڈیمیج, دی آرگومنٹ از دیر. آئی ڈونٹ نو ہاؤ مینی آف یو بلیو کہ اس کی وجہ سے بہت ساری جانیں بچ گئیں. پھر دوسرے بم کی کیا ضرورت تھی بھائی؟ اونلی ون کوڈ ہیو بین انف. تو یو سی دا ہیومن ہسٹری از فل آف پین and it is full of pain even for me today. And مطلب in the last 2-3 years, پچھلی مرتبہ میں نے یہیں کسی فورم پہ گفتگو کی تو مجھے کسی نے کہا کہ اسٹیون پنکر کی کتاب پڑھو, بیٹر اینجلز آف آر فیوچر. اس نے یہ حساب لگایا اینڈ وچ از ٹرو. وہ کتاب پڑھ کر بھی مجھے احساس ہوا کہ ڈیتھس ان نمبرز اینڈ پروپورشنز آر ریڈیوسنگ. سے جو 20ویں صدی میں تھیں, 19ویں صدی میں تھیں اور 20ویں صدی میں تھیں, وہ پچھلے 50, 60, 70 سال میں کم بھی ہوئی ہیں. تو دیر از اے گڈ
efficacy of the United Nations and international order کچھ فرق پڑا ہے، مگر ناٹ انف کہ میرا اور آپ کا درد جو ہے وہ ہینڈل ہو جائے۔ اچھا جی، میں یہ جو گفتگو آپ سے کر رہا تھا اس کے اندر میں نے ساری چیزیں گنا دیں، اور دوسری جنگ عظیم کے بعد کی بھی ساری چیزیں آپ کو گنا دیں کہ فارس کی جنگیں ہوئیں، کمبوڈیا، لاؤس، ویتنام، آپ نے نیپام کے ذریعے بھی گرین بھی ختم کر دی وہاں پر، پھر جناب ساؤتھ امریکہ میں جو جنگیں ہو رہی ہیں جس کا سر پیر میری اور آپ کی سمجھ میں نہیں آتا کہ کیوں ہو رہی ہیں۔ کئی مرتبہ ہم نیوکلیئر ڈیوسٹیشن سے ایکسیڈنٹلی بچ گئے ہیں، نیوکلیئر ایکسیڈنٹ سے ایکسیڈنٹلی بچ گئے ہیں، کوئی 10 12 15 انسیڈنٹس ایسے بھی ہیں۔ تو لہٰذا دنیا کو اگر ہوش نہیں آ رہا، اس وقت یونائٹڈ نیشنز کا بھی آپ کیفیت دیکھیں کہ ویسٹڈ انٹرسٹ ویٹو وارز، cessation of wars or allow wars to happen، ہم نے تماشا دیکھا، مگر یونائٹڈ نیشنز کا ایک اور فائدہ ہوا کیونکہ ایک جان کہیں بھی جائے۔ یہ میرا قرآن ہے جو یہ کہتا ہے کہ اگر ایک انسان مارا جائے تو ساری انسانیت ماری گئی۔ اس میں مذہب نہیں، مسلمان کا ذکر نہیں ہے، نہ عیسائی کا ہے، نہ کسی کا۔ ایک انسان مارا جائے تو ساری انسانیت ماری گئی کا قتال ہوا، اور اگر ایک انسان بچا لیا تو ساری انسانیت بچا لی۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو مورل اینکر نکل گیا، یعنی میں آئی ایم ناٹ اے پروپوننٹ آف پشنگ اے ریلیجس فرور انٹو اینی ڈسکشن، مگر میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جو مسیحیت کا بھی مورل اینکر تھا اس کے اندر بھی انسانی جان کی ایک قیمت تھی، مگر یورپ اپنے ارتقاء کی وجہ سے اپنے رینیسانس کے دوران جو جنگیں چرچ کے ساتھ ہوئیں تو اس نے ایک سیکولیرٹی اسٹیبلش کر لی، اور میں نے یہ دیکھا کہ اس کا متبادل ہیومینیٹیرین اینکر اتنا واضح نہیں ہوا کہ وہ انٹرنیشنل ڈیسیشنز پر اثر کر سکے۔ اب میں آپ سے کہتا ہوں آج ہمیں ضرورت کا احساس مزید بڑھ گیا، ہمیشہ ضرورت کا احساس رہا، آج کوئی انوکھی بات نہیں ہے۔ غازہ کے اعتبار سے چیلنج ہوا، فوبیاز کے اعتبار سے چیلنج ہوا، سوشل میڈیا کے اعتبار سے چیلنج ہوا، نیریٹو کے اعتبار سے چیلنج ہوا۔ پہلے ہم بڑی آسانی سے ویسٹرن نیریٹو سمجھ لیا کرتے تھے اور پڑھ لیا کرتے تھے، اور آسانی سے سمجھ میں آ جاتا تھا کہ یہ نیریٹو ہے، اسی پر چلتے رہو۔ پھر ہمیں احساس ہوا کہ نہیں، غلطی ہوئی ہے ویسٹرن میڈیا میں بھی۔ ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن از ون ایگزامپل، جو بڑی اچھی ایگزامپل ہے۔ نقصان دہ قتال، ستیہ ناش ہو گیا قوموں کا۔ افغانستان میں کیوں جنگیں ہوتی رہیں مجھے اور آپ کو نہیں معلوم، الٹیمیٹلی وہاں دہشت گرد آ گئے۔ آج کل پاکستان بھی پریشان، جنگیں ہوتی رہی نا۔ کبھی یہ کہا گیا کہ روس کا آنا تو بڑا ہی خطرناک ہے بھائی، پھر یہ ہوا کہ امریکہ کا رہنا بھی بڑا خطرناک ہے، وہاں جنگیں شروع ہو گئیں، وی کریٹڈ دہشت گردی دیر۔ تو آئی ڈونٹ تھنک کہ وارز جو ہے وہ، مثال کے طور پر اس وقت جو غزہ میں ہو رہا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں جو باقی فلسطینی پاپولیشن ہے وہ کہے گی بھائی گیو اپ اینی اسٹرگل فار پیلسٹائن؟ ٹوڈے وی ہیو انڈرسٹوڈ دیٹ فورس از مائٹی، گیو اپ آل دی اسٹرگلز اینڈ کم ٹو پیس۔ ایک یہ سیناریو ہے، اور یہ سیناریو ہے کہ دا اسٹرگل ول کنٹینیو۔ میں مثال دیتا ہوں انسانی فطرت کی کہ یہودیوں کا اسٹرگل سینچری سے کنٹینیو ہو رہا ہے، ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ 6 ملین ور کلڈ۔ ہاؤ شیمفل فار ہیومینٹی کہ جان بوجھ کر جناب ان کو گیس چیمبر میں ڈال کر ان کو مارا گیا، ہاؤ شیمفل۔ بٹ ان کے ریزالو کا، چاہے مس پلیس ریزالو ہو، اس میں کوئی کسر آئی؟ وائی کانٹ دس بی اے امپورٹنٹ لیسن فار ہیومینٹی؟ وائی یو کانٹ ڈو دس؟ اٹ ول بی اے ویشس سائیکل وچ ول کنٹینیو۔ اچھا، جب اگر آپ اس اگریمنٹ پر آ جائیں تو کسی کے ساتھ بھی بحث کر لیں۔ میں سمجھتا ہوں دس فورم از ویری گڈ کہ یہاں پر کم سے کم ڈیبیٹ ہو، آل پوائنٹس آف ویو آر پریزنٹڈ۔ اینڈ میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ میں نے ایک ڈپلومیٹ سے پچھلے دنوں پوچھا کہ تمہارے ملک نے کیوں سیز فائر کے خلاف ووٹ دیا، تو انہوں نے ایک بڑی اچھی بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ جی یہ ہوا کہ ہمارے ملک نے یہ سوچا کہ اسرائیل ہمارا دوست ہے، جب سے اسرائیل بنا ہے ہماری دوستی ہے، تو ہم نے اس پرنسپل کو اہمیت دی، لہٰذا ہم نے سیز فائر کے خلاف ووٹ کیا۔ تو میں نے کہا چلو تم نے ایک اصول تو لے ڈاؤن کیا نا، مگر میں تم کو مثال دیتا ہوں کہ اگر میرا بچہ کوئی غلط کام کرے، خدا نہ خواستہ کسی کو قتل کر دے، اور مزید قتل کرنے کا امکان ہو، تو میرا فرض کیا بنتا ہے کہ کیونکہ وہ میرا بچہ ہے یا میرا دوست ہے، تو میں اس کو کہوں کہ ٹھیک ہے بچہ، میں پروٹیکٹ کرتا ہوں،
جن کو مارنا ہے جلدی سے کچھ مار لو، یا میرا فرض یہ بنتا ہے کہ میرا دوست ہے تو میں اس کو رہنمائی کروں کہ نہیں بیٹا ایسا نہ کرو. تو یہ آرگومنٹ میری سمجھ میں نہیں آتا. آپ جس بیک گراؤنڈ سے لے آئیں، آپ اس بیک گراؤنڈ سے بھی لے آئیں کہ جی حماس نے حملہ کیا، معصوم جانیں اسرائیل میں گئیں، تو میں تو معصوم جانوں کے قتل کے خلاف ویسے ہی ہوں، میرا پلیٹ فارم ہی یہی ہے کہ معصوم مگر اس ایشو کو ریزالو کرو. کیمپ ڈیوڈ اکارڈ ہوا، اوسلو اکارڈز ہوئے، یہ طے کر لیا اسرائیل نے کہ جی ہم نے نہیں ان پر عمل کرنا، 2 اسٹیٹ سولوشن ہم نے نہیں کرنا. تو لہٰذا میں اب آپ کے نئے چیلنجز کیا ہیں؟ ایک تو یہ چیلنج یہاں تک آ گیا. نئے چیلنجز یہ ہیں کہ میں کافی عرصے سے اس پر گفتگو کر رہا ہوں. The first time I was alarmed by the possibility of AI being a major threat to humankind was after I read Yuval Harari, after I read Stephen Hawking, after I read Eric Bostrom جس نے سپر انٹیلیجنس لکھا. وہ 6-7 سال ہو گئے دنیا کو تو ابھی ہوش آنا شروع ہوا. میں پریشان جب سے تھا کہ دس از اے میجر تھریٹ اینڈ اٹ از گڈ کہ سم نیشنز ہیو گاٹن ٹوگیدر کہ اے آئی کو کچھ مینیج کر لیا جائے. مگر اے آئی ایسی چیز ہے، پہلے تو یہ تھا کہ ویپنز آف میس ڈسٹرکشن کو مینیج کیا جائے. اچھا وہ اتنا آسان نہیں تھا کہ پرائیویٹ ہینڈز میں آسانی سے آ جائے. یہ اے آئی جو ہے یہ پرائیویٹ ہینڈز میں کین کم لائک دس. And if some of you are interested in looking at the potential of AI and how to manage them and how difficult it is, to read Eric Bostrom's Super Intelligence. It is so difficult. But governments have come together, which is good to start thinking of it. What I am saying is the possibility of nuclear bombs being manufactured privately was far, far remote compared to the AI bomb being released privately. اتنا آپ سمجھ لیں کہ اس سے بے انتہا خطرہ ہے اور اس کے متعلق کچھ نہ کچھ کرنا ہے. تو دیر از دا نیڈ. پھر انوائرمنٹ ایک بہت بڑی نیڈ ہے کہ انوائرمنٹ کے اعتبار سے ہیومن کوآپریشن کی ضرورت ہے. ڈیتھ اینڈ ڈسٹرکشن کی ضرورت نہیں ہے. اینڈ ڈیتھ اینڈ ڈسٹرکشن آن واٹ گراؤنڈز؟ آن ریئل اسٹیٹ، آن پراپرٹی. یعنی اگر گلوبل آرڈر کا پش جمہوریت تھا تو وہ بھی مجھے نظر نہیں آتا. اگر گلوبل آرڈر کا پش فری ٹریڈ تھا تو وہ بھی جب تک نیو ورلڈ آرڈر جو تھا، جب تک اس کی مرضی کے اس کی آسانیاں اور اس کا پلڑا بھاری تھا تو وہ نیو فری ٹریڈ تھی. اب وہ فری ٹریڈ کو بھی ویسٹڈ انٹرسٹ کے ساتھ کنٹرول کیا جا رہا ہے. پھر مختلف الائنسز بن رہے ہیں لائک اے کیلیڈوسکوپ. وہ جو کھلونا ہوتا تھا ہم دیکھتے تھے نا، ایوری ڈے یو ٹرن تو وہ ڈفرینٹ الائنس بنا ہوا ہوتا تھا. وہی انڈیا جو اس پیلسٹینینس کے رائٹس پر بڑی بات کرتا تھا، اس نے چھوڑا، اس نے ڈمپ کیا، اس نے کہا یہاں تو کوئی فائدہ نہیں ہے، بچہ کہیں اور چل، وہ کہیں اور جا کر بیٹھ گیا. تو دس از واٹ از ہیپننگ. تو میں آپ سے کہتا ہوں کہ ایک تو انوائرمنٹ ایک بہت بڑا چیلنج ہے، یعنی جس کے اوپر انوائرمنٹ بہت بڑا چیلنج ہے. ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ بہت بڑا چیلنج ہے. تھامس پیکیٹی کی کیپٹل اور دوسری کتابیں اگر آپ پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہو کہ ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ، ایلیٹ کے پاس ساری ویلتھ بلینئرز کے پاس آتی جا رہی. مجھے ایگزیکٹ فگر یاد نہیں مگر 10 یا 50 بلینئرز اور 99% آف دا ویلتھ آف دا ورلڈ. I don't know how it is fair. It is for you to determine and you to think how much profit, not percentage of profit on every good, but how much wealth accumulation is fair. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اسلام کے اندر ویلتھ ایکیومولیشن واز اناتھیما. ویلتھ ایکیومولیشن کے متعلق یہ تھا کہ یہ ملکیت تمہاری نہیں، یہ خدا کی ہے، ہر چیز خدا کی ہے اور اس کا ریڈسٹریبیوشن ہو. یقیناً ہر مذہب کے اندر اور ہر اسٹیٹ کے اندر جب آدمی مرتا ہے تو اس کا ریڈسٹریبیوشن ہوتا ہے. بٹ کیپٹل، انویسٹڈ کیپٹل از فائن، ایکیومولیٹڈ کیپٹل ان ریئل اسٹیٹ وغیرہ یہ دس از ایول. تو لہٰذا ویلتھ ایکیومولیشن از اندر چیلنج وچ از ہیپننگ. دا ڈیپریویشن آف پور. یار جو وارس پر خرچ ہوا ہے، یہاں کون آدمی ہے وہ یہ نہیں کہے گا کہ اگر ان میں سے آدھا بھی خرچہ ہو جاتا. آپ کو معلوم ہے عراق ایران کی جو جنگ ہوئی تھی pushed by other people. دیکھو جنگ کرنے والے ملک تو ذمہ دار ہیں. میں جب کہوں کہ جی pushed by other people، ایک اس نے کتاب لکھی کہ فارن منسٹر آف رشیا جب عراق صدام کے پاس بات گئی، صدام نے باؤنس کی ود سم ایمبیسڈرز، تو انہوں نے کہا جی ڈونٹ وری، تم کرو جو کرنا ہے، وی آر ناٹ انٹرسٹڈ.
تو یہ اس نے لکھی کتاب رشین فارن منسٹر نے، اس نے کہا جی اس کو شے دے دی گئی تھی، پھر وہ لڑ لیے، وہ بھی ان کی بھی ظلم تھا کہ وہ لڑ لیے اور جو ہوا. مگر ایران عراق وار کا جو اسٹیمیشن تھا، جو آپس میں لڑ رہے تھے، وہ $700 بلین کا نقصان ہوا، 10 لاکھ کے قریب لوگ مرے. یہ مسلمانوں نے آپس میں بھی جنگیں کی. تو مسلمان بھی برفت نہیں ہے اگر وہ قانون سے اور ان چیزوں سے ہٹتا ہے تو ہی از ناٹ بلیم لیس ایدر. مگر یہ کہ اس کے ساتھ جو بعد میں جو کچھ ہوا وہ اور بھی زیادہ ہوا. تو لہٰذا میں آپ سے کہہ رہا ہوں ایک چیلنج انوائرمنٹ کا آیا. آئی ووڈ لائک ٹو اینڈ سون انف کوئکلی. ایک چیلنج میرا یہ اسٹاپ واچ رک جاتی ہے تو مجھے اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ میں کہاں ہوں. اچھا جی، ایک چیلنج یہ ہے. دوسرا چیلنج آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں نے آپ سے کہا. تیسرا چیلنج نیریٹو کا ہے. نیریٹو ٹوڈے دنیا پریشان ہے. پچھلے دنوں میں جمہوری ممالک کے متعلق پڑھ رہا تھا کہ ساؤتھ کوریا نے بھی کہا کہ جی نیریٹو کے اوپر سوشل میڈیا کو مینیج کر لیا جائے. دنیا پریشان ہے. سائنٹیفک امریکن روٹ این آرٹیکل اباؤٹ 3 years ago. انہوں نے کہا سب سے زیادہ سسیپٹیبل جو ہے 14 سے 18 سال کا بچہ ہے. وہاں سے اس کو ہم نے اسٹرینتھن کرنا پڑے گا ٹو ڈفرینشیٹ بٹوین ناٹ رائٹ اینڈ رانگ. رائٹ اینڈ رانگ تو بڑے ورڈز ہیں نا، بٹ ٹو ڈفرینشیٹ ریالٹی کہ حقیقت کیا ہے اور گمراہی کیا ہے، یعنی جھوٹ کیا ہے. تو یہ وہ ٹولز ہیں جو بچوں کو ابھی سے دینے چاہیے. تیسرا مینٹل ہیلتھ دنیا کے اندر کرائسس بن گیا. یعنی جب آپ ہیومن لائف کو نیچے لے جائیں گے تو اس بات کا امکان ہے کہ کوئی آدمی مینٹل کرائسس میں اپنی اسالٹ رائفل امریکہ میں یا کسی یعنی پڑھا لکھا ترقی یافتہ ملک اس کے اندر لے کر وہ دھنا دھن لوگوں کو مارے گا. اور بیکاز ہی واز انڈر مینٹل اسٹریس بیکاز یو ہیو ریڈیوس. میرے ایک دوست بڑے مزے کی بات کرتے تھے کہ جو آدمی لنگڑاتا ہے نا وہ آپ کے سامنے صرف نہیں لنگڑائے گا، وہ اپنے گھر میں بھی لنگڑائے گا. سو واٹ وی آر ڈیوسٹیٹنگ ہیومن تھاٹ ایکچولی. یہ جو ظلم، اچھا ظلم اگر کم ہو گیا اکارڈنگ ٹو اسٹیون پنکر کہ قتال کم ہو گیا، اس کے باوجود اس کا اسپریڈ آف انفارمیشن تو بہت بڑھ گیا ہے. اس اسپریڈ آف انفارمیشن کے سوسائٹیز آر تھریٹنڈ. تو میں نے نیریٹو 3 آپ کو ضروریات بتائیں، ایک انوائرمنٹ، ایک اے آئی اور ایک نیریٹو جس کی بنیاد پر دنیا کو اکٹھا ہونا چاہیے. اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ دیر از اے ڈسسیٹسفائیڈ انہیپی ہیومینٹی. ہیپینس از سم تھنگ جس کا ہر جگہ ذکر ہے، ہر مذہب کے اندر بھی ذکر ہے، امریکن کانسٹیٹیوشن کے اندر بھی ہیپینس کا ذکر ہے کہ یہی انسان کا مقصود ہے. تو ڈسسیٹسفائیڈ ہیومینٹی ہے. اور لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ڈی این اے ہے جو سلولی ایوالو کرتی تھی، جو انٹیلیجنس کاربن بیسڈ انٹیلیجنس، اس کے مقابلے میں سلیکان بیسڈ انٹیلیجنس جو ہے اگر یہ لنک اپ ہو گئی اور سپر انٹیلیجنس میں ٹرانسفارم ہو گئی تو دس از ویری ویری سینسٹیو، ویری ڈینجرس. کیونکہ وہ کسی نے بڑا مثال دی اچھی کہ اس وقت ہیومن انٹیلیجنس کا حال یہ ہے کہ سپر انٹیلیجنس اگر ہو جائے لوگ کہتے ہیں کہ بائی 2047 تو ضرور آ جائے گی، تو پھر یہ ہوگا کہ ایک مکھی جیسی انٹیلیجنس انسان کیونکہ بلین ٹائمز سپیریئر ہوگی. ڈیٹا کلیکشن، ڈیسیشن میکنگ اینڈ پرابیبلی گڈ ڈیسیشن میکنگ. تو آئنسٹائن اور ایک مکھی کا مقابلہ ہے. اور آپ یہ سمجھتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ آئنسٹائن جو ہے وہ مکھی کی ایتھکس کو اڈاپٹ کرے گا. دیٹ وونٹ ہیپن، دیٹ کانٹ ہیپن. تو بہت بڑا ڈینجر ہے. 15-20 سال ہیں اس ڈینجر کو. اور ہیومینیٹیرینزم کی بنیاد پر اگر یہ ہینڈل ہو سکتا ہے تو ہو سکتا ہے. میں مسلمانوں کے لیے یہ سمجھتا ہوں کہ جو ایتھکس اور مورالٹی انسانی جان کی قرآن کے اندر ہے، دیٹ از ویئر یور اینکر از. میری جمہوریت اینکرڈ ہے ان دیٹ ایتھکس اینڈ مورالٹی. اور یہ سیکولیرٹی آئی ایم ناٹ پلیڈنگ فار اینی تھیوکریٹک اسٹیٹ اور اینی تھنگ ایلس، بٹ آئی وانٹ ٹو یوز دا انسٹرومنٹ آف بیٹر تھنکنگ کہ انسان جو ہے وہ اپنی فکر کرے. اور آخر میں ایک آپ سے بات کہنا چاہتا ہوں. آئی ایم سوری ٹو ہیو ٹیکن سو لانگ. آخر میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ اس سوچ کے حوالے سے میں پہلے بھی شاید کہہ چکا ہوں تو ریپیٹیشن کی معذرت چاہتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ رومی نے بہت خوب کہا، اور رومی از ون آف دا بیسٹ سیلنگ پوئٹس ان دا یو ایس ٹوڈے. رومی نے یہ کہا کہ سب سے پہلے وہ محبت کے اوپر بڑا بھروسہ ہے، اور اس نے اسلام سے ایک محبت کا جو اینگل اپنایا بڑے لوگوں کو متاثر بھی کیا. علامہ اقبال کو متاثر کیا، بڑے تھنکرز کو متاثر کیا.
اس نے کہا پہلے تو اپنے آپ سے محبت کرو، اپنا دل چیر کر دیکھو کہ کتنی محبت ہے، کتنی نفرت ہے، اپنے آپ سے محبت کرو، پھر اپنے خاندان سے محبت کرو، امیجیٹ فیملی سے محبت کرو، پھر اپنے پڑوسیوں سے محبت کرو، اس کے بعد اپنی قوم سے محبت کرو۔ چوتھا لیول ہے اپنی قوم سے محبت کرو، مگر اس بنیاد پر نہیں کہ دوسروں سے نفرت کرو، اپنی قوم سے محبت کرو، چوتھا لیول۔ پانچواں لیول ساری انسانیت سے محبت کرو۔ چھٹا لیول، کیونکہ وہ مسلمان اور میں اور آپ مسلمان، تو چھٹا لیول اس نے بڑا اچھا بیان کیا۔ اس نے کہا پھر اپنے نبی سے محبت کرو جس کی محبت میں اللہ نے کائنات بنائی۔ اور پھر ساتواں لیول ہے کہ پھر اللہ سے محبت بنتی ہے تمہاری، ریورس آرڈر میں نہیں چلے گا، یعنی اللہ سے محبت کر کر سوسائٹی کو خراب کر دو، کبھی دہشت گردی، کبھی کچھ اور، کبھی کسی اور بنیاد پر ہے، کبھی کوئی کروسیڈ لڑو، کبھی کوئی مسلمان کوئی جنگ لڑے، صرف اس اللہ سے محبت کی بنیاد نہیں، انسان سے محبت نہیں۔ بیچ میں ایک سٹیج میں بھول گیا، اس نے کہا کہ اللہ کی بنائی ہوئی جاندار اور بے جان چیز سے محبت کرو، پتھر سے محبت کرو، پانی سے محبت کرو، بادلوں سے محبت کرو۔ دیٹ از دا بیسٹ میسج فار انوائرمنٹ وچ رومی کوڈ گیو۔ یہ ہے کمپریہنسو دنیا کی محبت، یہ ہے وہ ڈائریکشن جس کو ہمیں پالنا پڑے گا۔ محبتوں کی دنیا پر ہوگی، بنیاد پر چینج آئے گی۔ اٹ مے بی سلو بٹ ٹائم از دیر، ٹائم از دیر فار نیکسٹ 10-20 ایئرز کہ یو گریجولی، کوئی چینج اچانک نہیں آتی، کوئی ڈکٹیٹر رائٹس نہیں دیتا، کوئی ویسٹڈ انٹرسٹ والے ملک اچانک رائٹس نہیں دیں گے باقی ملکوں کو، بٹ چینج از گریجول۔ اینڈ آئی ہوپ associations like these and thinkers like all of you, I see so many faces from foreign countries, I think it is very important کہ یہ میسیجنگ جو آپ کے دلوں سے نکل رہی ہے، آپ کے ملکوں سے نکل رہی ہے، اس میسیجنگ کا ایک ورسٹائل میسیج ہوگا، مگر ایک ٹینجیبل کیفیت کی بنیاد پر دنیا کو بدلا جائے۔ تو تھینک یو لیڈیز اینڈ جینٹلمین، آپ کا بہت شکریہ۔